الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدر گرامی قدر بقیت السلف حضرت مولانا عبد الرحمن عبید اللہ عبد السلام الرحمانی حفظہ اللہ و طولہ و خیر خلف، جناب ڈاکٹر عبدالعزیز مبارک پوری حفظہ اللہ اور ڈاکٹر عبد الرحمن فروائی حفظہ اللہ، جو اپنی ایک شان اور ایک پہچان رکھتے ہیں علمی دنیا میں اور تحقیقات کتب کی دنیا میں. اگر کہا جائے کہ اس وقت جو لوگ بچے ہوئے ہیں اس میں سب سے بڑی شخصیت ہے جن کا خطاب آپ ابھی سماعت فرما رہے تھے. تاریخ اہل حدیث کا ذکر ہے اور اسی کے لوحات دنیا مانتی ہے، بلکہ سیر و اعلام النبلاء اور وہ سلسلہ جو اخیر میں ہندوستان میں آ کر کے سب سے عظیم طریقے سے ذکر کیا جاتا ہے نزہۃ الخواطر کا، تو وہ بھی گردش ایام نے ہم کو کہاں پہنچایا ہے، اس میں کتنا بڑا حصہ ہے اور کہاں کہاں کا حصہ ہے، اور خاص طور پر اہل حدیث علماء نے اور خاص طور پر علامہ عظیم آبادی نے جو کچھ تیار کیا تھا، اس کے بعد اس کو دنیا نہیں جانتی کہ وہ کہاں تیار ہوا تھا اور اس کا کتنا استفادہ کیا گیا تھا اس میں، یا وہ ذخیرہ کیسے منتقل لکھنؤ ہوا تھا. وہ ایک بڑی داستان ہے، لیکن اگر معول ہے اس کے بعد کوئی چیز تو حقیقت میں ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب کی جہود مخلصہ فی خدمت السنت المطہرہ اور خاص طور پر جہود مخلصہ فی خدمت القرآن الکریم یہ مرجع رہے ہیں. اس طرح کے علماء کرام یہاں بڑے بڑے اہل علم موجود تھے اور اب بھی موجود ہیں. صدر صاحب نیچے موجود ہیں اور زماں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا، مولانا محفوظ الرحمن صاحب، جو اکثر میں کہتا ہوں کہ ایک بڑے
متعمق اور علم کے بحر ناپیدا کنار کے حقیقی شناور مولانا محمد اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے چلے جانے کے بعد اگر کسی کی طرف حقیقی طور پر نظر اٹھتی ہے اور مجھ جیسے بے بداعت اور ہیٹ میرز اور بے سر و سامان انسان کے لیے اگر کہیں نظر اٹھتی ہے تو ایسے لوگوں کی طرف جاتی ہے۔ میں اس طرح کے کتنے لوگوں کا ذکر کروں، ہماری جو ایک عظیم شخصیت ہے اور شرح بخاری کی حیثیت سے، اور مولانا ڈاکٹر عبدالعزیز حفظہ اللہ جب بھی ذکر آتا ہے کسی علمی معاملے کا اور مولانا وہاں نظر نہیں آتے یا ذکر نہیں آتا مولانا نور العین صاحب کا، تو وہ عجیب طرح سے ناگواری کا ذکر کرتے ہیں۔ آج میں 25 سال سے میں سنتا ہوں مجلسوں میں، تو یہ گوہر نایاب و آبدار موجود ہیں جسے ہم نایاب بنائے ہوئے ہیں۔ آپ چراغ رخ زیبا لے کر کے ڈھونڈیے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں ابھی شوق 60 ملکوں کے 150 طلبہ، پرسوں جس وقت ہم گاڑی پر بیٹھے ہیں بیماری کی حالت میں، اس وقت سے کم 5 تیونس سے، عراق سے یہ ان کے فون آ رہے ہیں، اور ایک وقت پتہ نہیں کیسے وہ جمع ہوتے ہیں کہ فلاں کتاب پڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ کن پر؟ علماء ہند پر، اور پڑھتے بھی ہیں۔ ابھی 1 مہینہ رہ کر کے گئے ہیں قصیم کے بڑے بڑے اساتذہ۔ ابھی کچھ دنوں پہلے آپ آئے تھے مئو میں، مولانا اقبال محمدی نے اس کا انتظام کیا تھا، مولانا محفوظ صاحب پر کچھ چیزیں پڑھ رہے تھے، ڈاکٹر عبدالعزیز سے بھی پڑھا اور آپ سے بھی غالباً کچھ لیا تھا۔ تو یہ بہت افسوس کا مقام ہے کہ اس وقت یہیں رہ کر کے ہم لوگ بہت سی چیزیں نہیں حاصل کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی کوئی مجالس آتی ہیں تو اس کا ایک رنگ ہوتا ہے، اس کا ایک وقت ہوتا ہے، اس کی ایک پہچان ہوتی ہے۔ بہت زیادہ علمی مزاج بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ تن آسانیاں ایک دن ہم کو کھا جائیں گی، یہ مصلحتیں ہم کو کھا جائیں گی۔ اور اس وقت جو اہل حدیث کا ذکر ہے، تذکرۃ المناظرین کا، مناظروں میں اہل حدیثوں کی کہیں اہل حدیث کا کہاں کوئی جواب ہے؟ لیکن کیوں وہ پریشان رہے ہر دور میں؟ کیوں جیلوں میں گئے؟ کیوں ان پر سینکڑوں مقدمات انگریز کے زمانے کے لکھے ہوئے ہیں؟ صرف اس لیے کہ مناظرے کی حقیقتوں کو لوگ نہیں جانا، یا مد مقابل مقابر تھا یا مجادل تھا، یا اس سے بھی بڑھ کر کے کچھ اور تھا، منازع تھا یا مشاجر تھا۔ اس لیے یہ سب اہل حدیثوں کو اتنی ساری پریشانیاں اٹھانی پڑی۔ آج وہی چیز جماعت کے اندر ہو رہا ہے، جمعیت کے اندر ہو رہا ہے، مدرسوں میں ہمارے ہو رہا ہے۔ کہاں اہل حدیث ہیں؟ چراغ رخ زیبا لے کے ڈھونڈنے سے نہیں ملتے اہل حدیث۔ سب سے بڑی کاری ضرب جو لگائی جاتی ہے مناظرے میں کہ ہوا و ہوس سے نکلو، اہل ہوا سے پہلے مناظرہ اسلام اور مسلمانوں کے درمیان ہوا تھا، اور ایک نمونے کے طور پر پیش کیا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور فرشتوں نے تسلیم کیا تھا تھوڑی دیر کے بعد۔ وہ ان کی کچھ اپنی جغرافیائی حالات تھی، ان کی قوت ملکیہ تھی، وہ قوت بہیمیہ سے واقف نہیں تھے، اس لیے انہوں نے تھوڑا سا اللہ رب العزت والجلال کے سامنے کہا تھا انی اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ یہاں اندر یہ سب چیزیں جائز رکھی گئی ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ادھر جانا نہیں چاہتے، ضرورت ہے اپنے من میں ڈوب کر کے مناظرہ، جو دوسروں سے مناظرہ جتنا مشکل نہیں ہے، آج کل اپنوں سے مناظرہ مشکل ہے۔ اپنے گھروں میں مناظرے کی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے، اور ہر مسئلے میں پیدا کی جا رہی ہے۔ یہ اصحاب الاہوا، یعنی جو 72 فرقے جہنم میں ڈالے جانے کہے گے، جو خواہشات نفس کو اپنی داخل کریں گے، وہ گھر گھر میں نہیں، ہر در پر اور ہر من میں گھسا ہوا ہے۔ آئیے عاملوں کی بستی میں کیا کہوں؟ آپ نے کہا محدود، یہ بھی محدود جب کہا جاتا ہے، حد اور اس کی تعین نہیں ہوتی ہے تو اللہ محدود ہوتا ہے، اور جتنا بھی وہ محدود ہو جائے وہ محدود ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے کچھ وقت بتانا چاہیے تھا۔ اب عاملوں کی سرزمین پر عاملوں کی تاریخ نہ بیان کی جائے، جو اول اینٹ سے تاریخ اہل حدیث ہند کے اول اینٹ سے عاملوں کی تاریخ ہے۔ مولانا عملوی کا ذکر آیا، انہوں نے تاریخ لکھ دی تھی، لیکن اس سے پہلے عاملوں بہت زیادہ، وہ 250 کی جو پرانی تحریک کہہ رہے ہیں، وہاں کی یہ تاریخ ہے، ان بستیوں میں سے ہے۔ پورے ہندوستان میں جو چنی جائیں تو عاملوں کی بستی کا نمبر آئے گا، اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اور اس وقت افسوس کا مقام ہے کہ تاریخ اہل حدیث خود ہمارے
میں کیا کہوں، طلبہ تو کہوں گا تو آپ کہیں گے کہ طالب علم ہیں، لیکن اساتذہ بھی اس طرف سے بالکل عجیب طرح کا معاملہ ہے، اور طلبہ سنتے ہی نہیں، ان کی مستیاں اس وقت کچھ اور ہیں۔ اگر وہ ان کے من کی کچھ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو عوام کا مسئلہ تو بالکل ایسا کٹا ہوا ہے کہ مولانا یہاں کے علماء کے پوچھا جائے تو نہیں بتائیں گے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ مولانا عبدالسلام کا اتنا ذکر ہے، شیخ الحدیث کے مولانا عبدالرحمن مبارک پوری جو بھی زندہ ہے نا، ان کے دادا کا ذکر جانتے ہیں، اسی بہار میں بیٹھ کر کے کہا کہ وہاں بیٹھ جائیے، اور وہاں بیٹھنا ہے، مبارک پور کا سوچا بھی نہیں ہوگا، وہاں یہ تاریخ بخاری، یہ سیرت بخاری لکھی تھی۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ عرب و عجم میں اس پائے کی کتاب کوئی نہیں، آج بھی نہیں پائی جاتی تھے، علماء بیٹھ جاتے تھے۔ آج تو ہم کو اپنے دلچسپیوں سے فرصت ہی نہیں ہے، ہوگا کیسے یہ کام، ہوگا کیسے؟ اور میاں صاحب، بڑے میاں صاحب، آج کل تو میاں صاحب کا کیا چیز ہے؟ کوئی چیز نہیں۔ آپ تو جو دوسرے جتنے نہیں بٹے ہوئے ہیں، ہوا و ہوس کے شکار نہیں ہیں، وہ آپ ہیں۔ دوسرے کے ہاں سب کچھ قبول ہے، سمجھا کہ نہیں؟ سب قرآن و حدیث کے۔ تو میں اس وقت تقریر نہیں کروں گا، میں صرف یہی درخواست کروں گا کہ مولانا مقتدیٰ صاحب نے جو کام کیا ہے وہ ایسے ہی نہیں کیا ہے، اس میں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں چاہتا تھا آپ لوگوں کی یہاں دیکھ کے، مجلس کو دیکھ کر کے، کہ کچھ بھی نہ کہوں، صرف اتنا کہوں کہ تاریخ لمبی ہے، اور انعام منعم کو یا منعم کو، سمجھا کہ نہیں، اور ما بہی الانعام، اس کو میں اس کو سب کو سمیٹتے ہوئے ایک لفظ میں کہہ دوں کہ، اور ویسا نہ کروں کہ پیدرے شد گم شد بازیافت، سمجھا کہ نہیں؟ بس یوسف علیہ السلام کا قصہ ہوگا، اور نہیں تو وہ کبھی بھی الف لیلۃ و لیلہ، 1000 راتوں میں بھی وہ قصہ یوسف علیہ السلام کا زلیخا کا ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ چاہ رہا تھا میں، تو یہ دونوں کے بیچ میں یہی میں ایوارڈ سے متعلق کہا کہ باتیں ختم کر دینا چاہتا ہوں تھوڑی سی۔ ڈاکٹر بہاؤالدین ان کا نام نہیں ہے، یہ تو ہم لوگ جب ان کا نام یہ دیا گیا تو ہم نہیں چاہتے تھے، ہم نے کہا کہ یہ ایسے ہی رہے گا، چند لوگ جانیں گے، اب کوئی نہیں جانتا ڈاکٹر سلیمان اظہر کو۔ اور میں خود جب پہلی مرتبہ لکھ رہا تھا تو یہ کہا کہ بھائی سلیمان بہاؤالدین صاحب، اور یہ ایسے ہی رہے گا چند دن۔ اب خود ہم کو بھی سلیمان یاد نہیں آتا ہے، اظہر نہیں یاد آتا ہے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اور کہانی ویسی نہیں ہے، کہانی اور پیچھے سے ہے۔ وہ جب مقالہ لکھنے بیٹھے تھے، یہ 76 جلدوں کا، بلکہ 70 پر 9 جوڑ لیجئے، وہاں تک پہنچے ہوئے مواد اس کے، سمجھا آپ نے؟ وہ تو ڈاکٹر مقتدیٰ حسن اظہری کا دل گردہ تھا کہ یہ 10-15 جلدیں پہنچنے تک کوئی بھی چھاپنے والا نہیں تھا۔ انہوں نے لکھا ہے تاریخ اہل حدیث کے پہلے، یہ میں مقدمے میں جب میں نے کہا کہ لکھ دیجئے، تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ 7 سمندر پار ایک نیو کاسل میں، لندن کا مسئلہ نہیں ہے ان کا، لندن پتہ نہیں کہاں سے اتنا زور سے آپ لوگ کہہ رہے ہیں، لندن ایک شہر ہے، اور اصل برطانیہ میں ایک نیو کاسل جگہ، وہاں وہ رہتے ہیں ڈاکٹر بہاؤالدین صاحب۔ تو ڈاکٹر صاحب وہاں کہا کہ، اب میرے بارے میں برداشت کر لیجیے، کہا کہ ہمارے ناظم صاحب کی نظر کیسے پہنچی وہاں، اور کیسے ان کے پاس پہنچے کہ یہ ذخیرے ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں، اور سب سے پہلے دنیا میں، سب سے پہلے یہی ہماری جماعت کا حال ہے، جس کا مولانا ابوالقاسم صاحب سنا رہے تھے۔ میں ایسا نہیں تھا کہ ادھر صرف بیٹھا تھا، وضو کر رہا تھا اور یہ کر رہا تھا، ڈاکٹر شیخ عبدالرحمن ایک ایک چیز سننے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ یہ لوگ بولتے تو ایسے ہی نہیں بولتے، بہت کام کی چیز بولتے ہیں۔ آپ کان سے نہ سنیں تو اس کا اور کوئی علاج نہیں ہے، اور سن کر کے اڑا دیں تو اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہاں کیسے نظر پہنچی، کیسے ڈاکٹر صاحب کے ہاں پہنچے، اور کس طریقے سے یہ اس کتاب کا قصہ بڑا طویل ہے۔ میں ان کے ہاں گیا تھا، لیکن ایک لطیفہ سنا دوں گا، اور اس نے ہم کو بڑا سبق سکھایا مولانا، سمجھا کہ نہیں؟ ہم اپنے مہمان کو، چونکہ میں بہت الجھا رہتا ہوں، دل جو چاہتا ہے وہ وقت نہیں کرنے دیتا، اور وہ جو چاہتا ہے وہ نہیں۔ تو میں جب ان کے دروازے پر گیا، اچھا دیکھیے سعادت مندی، انہوں نے اپنے بیٹے عمیر کو کہا کہ شہر سے نیو کاسل بڑا شہر ہے، وہاں جا کر کے تم استقبال کرو۔ حالانکہ شیخ سدیس وغیرہ نہیں، اس سفر میں شیخ سدیس ساتھ نہیں تھے، امام حرم ایک مسجد کا افتتاح تھا۔
کہنے کا مطلب کہ بیٹے کو بھیجا وہاں آئے، وہ ہم لوگوں کے چکر میں تھوڑا سا پیچھے رہ گئے۔ جب میں اترا ادھر سے شیر خان جمیل احمد گاڑی چلا رہے تھے، اور ڈاکٹر صاحب وہاں رصیف جو بنی رہتی ہے پلیٹ فارم پیڈسٹرین کے لیے، تو وہاں پر ڈاکٹر صاحب کھڑے تھے، اور میں دروازے کی طرف دیکھ رہا ہوں، ان کے دروازے پر گاڑی رکی تھی سامنے، ذرا سنیے گا، وہاں رکی ہوئی تھی، میری نظر دروازے کی طرف ہے، ایک آدمی یہاں بالکل گاڑی کے پاس کھڑا ہے جہاں گاڑی پہنچ گئی ہے، اور میں اس پر ایک اچٹ سی نظر ڈال کر کے ادھر دیکھ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کو ذرا دیکھوں میں، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو بات تو پہلے ہو چکی تھی بہت، اور ڈاکٹر صاحب جب ہم ادھر گئے، ادھر شیر خان جمیل احمد صاحب تیزی سے دروازہ، وہ سنیں گے تو ناراض ہوں گے آپ لوگوں کے بارے میں، ان کو امیر 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 کہا، ہو سکتا ہے کہ بنے ہوں ادھر، لیکن وہ امیر میرے خیال سے نہیں ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث بریطانیہ کے وہ امیر نہیں ہیں، یہ بہت یاد رکھنا چاہیے۔ مولانا عبدالہادی مولانا شعیب صاحب میر پوری ہیں امیر، اور صدر ہیں مولانا ابراہیم صاحب میر پوری، یہ صدر ہیں، تو یہ علم ہونا چاہیے۔ تو وہ بہرحال میں ادھر اترا، میری نظر جب اتر رہا ہوں گاڑی سے اور ادھر دیکھ رہا ہوں کہ بھائی دروازے طرف ڈاکٹر صاحب نظر آئیں گے، وہ تو یہیں کھڑے ہیں جہاں گاڑی کا پٹ کھولنا چاہ رہے تھے، لیکن اتر نہیں پا رہے تھے اونچائی سے، سمجھا؟ اور تب میری آنکھ کھلی، اس وقت ہوش آیا جب وہ ایسے کیا انہوں نے، ہاں ہاں ہاں، ایسے ہی وہ بولتے ہیں ہاں 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 ہاں، کہا کہ ہاں فقیروں کے در پر شاہوں کا ورود، فقیروں کے در پہ شاہوں کا ورود، فقیروں کے در پہ، جب تیسری مرتبہ میرا ماتھا ٹھنکا، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ او بہاؤالدین صاحب یہی تو نہیں ہے، وہی پنجابی لنگی، وہ چیک والی، ایک کا سرا نیچے جا رہا تھا، دوسرا کا سرا اوپر اٹھا ہوا تھا، کرتا جو پہنا تھا وہ بھی چیک والا، اور عجیب طرح سے بال کافی بکھرے ہوئے، اور میں نے کہا کہ وہ کوئی پاکستان سے خادم بلایا ہوگا انہوں نے۔ جب یہ جملہ سنا تو میں ایسے بے اختیار لفٹا، تو مجھے سمجھے جھرجھری آ گئی، ایسے قلندر ہیں دنیا میں۔ آپ کو پتا ہے 15 دن پر ایک عیسائی ان کو کھانا دیتا ہے، مولانا ابوالقاسم کہہ رہے تھے، ایسے ہی نہیں کہہ رہے تھے، دل پھٹ رہا تھا، میں جانتا ہوں آپ بیٹھے بیٹھے جو کہہ لیں، جماعت کو، جمعیت کو، ملت کو، مدرسوں کو، جو کچھ کرتے ہیں آپ اس پر شکریہ بہت بہت، لیکن دل پھٹتا ہے۔ مولانا 15 دن میں خبر لیتا تھا تو کوئی ایک آدمی نہیں جو دروازے پر کوئی چیز پہنچا دے، آج بھی ویسی زندگی گزارتے ہیں۔ اور ہم لوگوں کے 1-2 مجلسوں میں دوسری تیسری سفر میں آئے تو ایک عیسائی لے کر کے آیا تھا، مولانا کہاں ہے دنیا، کہاں ہے جماعتیں، کہاں ہے ملت، کہاں ہے؟ وہی تو سرپرستی ہم کرنا چاہتے تھے، ہم نے پہلے دن جتنا سوچا تھا 100 سال تک جماعت سوچ کر کے اتنا نہیں کر سکے گی، اور اسی لیے میں نے مدرسوں کا ایوارڈ شروع کیا تھا، پہلی ہی کانفرنس میں علماء کا ایوارڈ شروع کیا تھا ہم نے۔ یہ تصنیفات کا یہ سلسلہ ہے، آپ بھول جائیں گے، ماجسٹر میرا بھتیجا کر رہا تھا، اور بہت زیادہ ضرورت تھی اس کو، 1 مہینہ کلکتہ نیشنل لائبریری میں، اس کو میں نے کہا بیٹھو، اور ڈاکٹر صاحب کا یہ کام رک گیا تو پھر یہ نہیں ہوگا، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ خطوط لکھے ہیں مدرسوں کو، فیض عام کو خط لکھا ہے میں نے، اور کون سا مدرسہ ہے جس نے احمدیہ سلفیہ کو خط لکھا، کہا کہ اگر کھانے کا انتظام نہیں ہو سکے تو پھر یہاں سے کھانے کا انتظام ہوگا۔ کاش کہ جو میں مناظرہ، میں اس کو نام رکھوانا چاہتا تھا تذکرۃ المناظرہ والمناظرین، اور جو کچھ مناظرے میں ہوا ہے اس کے لیے لفظ ابھی، تو یہ سب چیزیں آئیں گی۔ ڈاکٹر بہاؤالدین پر سب سے بڑا اعتراض جو مجھے جھیلنا پڑا، اور ہر جگہ سے، کہ یہ کیا تاریخ اہل حدیث ہے کہ وہ کتاب ذکر کر رہے ہیں، مولانا فلاں کتاب پوری داخل کر دی۔ میں نے کہا کہ میں نے 50 علماء سے پوچھا مولانا کہ تذکرۃ الخلان جو ہے نواب ان کا سر سید احمد خان کا، کیا چیز ہے وہ؟ مولانا کسی نے نہیں کہا کہ میں نے پڑھا، بشمول بڑے بڑے علماء کے۔ ایسی ایسی کتابوں کی آنکھیں ترستی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تو وہ کتاب تاریخ کیا لکھی، انہوں نے کتاب ہی ڈال دیا۔ میں چاہتا تھا تذکرۃ المناظرین میں جس طریقے سے مناظرہ مرشد آباد ہے، فلاں ہے، اس طرح کے یہ مناظرات بھی اس کے آئیں، مناظرین بھی اس کے اندر آئیں، اور
وہ مناظرے کا تذکرہ بھی کہ کون کون جگہوں پر ہے، کس طریقے سے ہوا ہے، وہ ایسا علمی تراث ہے جس کا کوئی مد مقابل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے میں ادھر کئی مناظروں میں یہاں سے ہند و پاکستان کے مناظروں کو دیکھ رہا ہوں، مولانا وہ مد مقابل کہہ رہا ہے کہ منع وارد کر رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے کہ تقریب نہیں ہوئی، اور ایک لفظ سمجھنے والا نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اتیان الدلیل علی وجہ یستلزم المطلوب، منع وارد کر رہا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں اس کو کہ کیا ہے۔ یہ ایسے مناظرہ آپ کو اسلاف نہیں کیے تھے۔ مولانا صفی الرحمان صاحب جو مناظرہ کر رہے تھے بجڈیہ میں، مولانا ہم لوگ دارالحدیث کی تیسری جماعت میں تھے، اور اس وقت ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وقت کا سب سے بڑا مناظر میں اس کو کہتا ہوں، مولانا مصلح الدین، جو اسی جگہ کے تھے، اسی سرزمین کے تھے۔ کون جانتا ہے ان کو؟ کیا عیسائیوں کے بارے میں چند جملے ان کے بھاری ہیں بڑی بڑی تصنیفات پر۔ مولانا وہ کہتے تھے، اور ادھر مولانا شمس الحق بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب سیارات جو مدرسوں سے نکلتے تھے ایسے نہیں نکلتے تھے جیسے ہم جیسے مدرس ہیں اور آپ جیسے طالب علم ہیں۔ یہ سب سیارات آسمانوں پر دیکھیے کہ کیا ان کے اثرات ہیں اور زمین پر کس طریقے سے پہنچتے ہیں، تب آپ کو پتہ چلے گا۔ تو اس وقت مولانا مصلح الدین صاحب کہتے تھے، مجھے اساتذہ نے بتایا، سمجھا کہ نہیں، بڑے بڑے لوگوں نے، خاص طور سے ہری صاحب کہتے، وہ کہتے تھے صفی الرحمان دیکھو یہاں، یہ مولانا فٹ سے پھاڑ دیتے تھے، دیکھو یہاں کیا کر رہا ہے، اس نے تم کو بہت آگے لے جانا چاہ رہا ہے، اور تم جو یہ لکھے ہو اس پر بالکل منع وارد ہو رہا ہے۔ مولانا فٹ سے پھاڑتے تھے، اب ذہین آدمی تھے، رشیدیہ پڑھائے ہوئے تھے، فٹ سے مولانا اشاروں کو سمجھ کر کے فٹ سے لکھتے تھے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ کان میں یہ دونوں کہتے تھے، کئی جگہ سنبھالا تھا۔ تو ویسے لوگ جو مولانا صفی الرحمان کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ہر پور میں نہیں ہر روئے میں علم ہے، اور عجیب طرح کا علم تھا ان کو، تب ایسے لوگوں کا یہ حال ہے تو ہم لوگوں کا کیا ہوگا جو سرے سے جانتی ہی نہیں۔ ضرورت ہے اس وقت ملت کو، جماعت کو، ملک کو، ہر سطح پر اس وقت ہر جگہ مناظرے کا زمانہ وہ انگریزوں کا نہیں تھا، اس وقت وہ سب سے خطرناک زمانہ آیا ہے، اور کتنی طرح کے وہ سفسطوں میں، مغالطوں میں ہم کو ڈال کر کے لے جایا جا رہا ہے۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی، میں تو کچھ سوچا تھا کہ اس کے متعلق کہوں گا، لیکن میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے، اور اس کو انعام دینے والے صاحبان کا بھی اور انعام لینے والوں کا بھی، مولانا مقتدیٰ صاحب کا۔ اچھا، یہ مہینہ بڑا بابرکت ثابت ہوا۔ مولانا احمد مجتبیٰ صاحب سلفی، سمجھا کہ نہیں، آپ کے وہ ساتھی ہیں اور بہت عجیب طرح کے ساتھی ہیں آپ کے، تو وہ ان کو ایوارڈ دیا گیا ابھی فروائی ایوارڈ، سمجھا کہ نہیں، تو وہ مجتبیٰ اور یہ مقتدیٰ، تو جو مجتبیٰ ہوگا تو بالکل اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، جو مقتدیٰ ہوگا تو مقتدیٰ کے پیچھے تو سب مقتدی ہی ہے۔ تو یہ بہت اچھا معاملہ ہے، میری خوش قسمتی ہے دونوں میں شریک ہو گیا نہ چاہتے ہوئے بھی۔ تو میں اب آخر میں یہی کہوں گا کہ نہ ہم لوگ کیا شکریہ ادا کریں آپ سب کا جو انعام دے رہے ہیں ان کا، ان کے کارناموں کا، یا آپ جو لائق انعام کام کیے ہیں، بلکہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ خصوصی طور پر اللہ جل شانہ کا شکریہ ادا کریں جس نے آپ سب لوگوں کے حصے میں یہ توفیق ارزانی فرمائی ہے۔ منت منہ کہ خدمت سلطان ہمی کنی، منت ازو شناش کے بخدمت بداشت۔ ہم مدرسوں میں پڑھ کر کے یہ کہ ہم ہی ہیں استاد، ہم ہی ہیں، دین کی خدمت ہم ہی کر رہے ہیں، مدرسہ ہم ہی چلا رہے ہیں، ہمارے پیسے سے مدرسہ چلتا ہے، واللہ اس پر کسی کے شکریہ کہ آپ ہرگز ایک لمحے کے لیے آئے تو جھٹک دیجئے، یہ شکریہ کیجئے اور رواں سے کیجئے، دل کی گہرائیوں سے رو کے کیجئے کہ اللہ جل شانہ نے شر و فساد کے زمانے میں بھی ہم کو یہ ثبات قدمی بخشی ہے کہ ہم دین کی، ایمان کی، اسلام کی اور کسی نہ کسی طریقے سے علم کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ اس لیے سب سے بڑا انعام تیرا ہے اور سب سے بڑا شکریہ کے لائق تیری ذات ہے، اور اہل املوں کا اور اپنے اس تاریخی گاؤں کے جو اب ٹاؤن ہو چکا ہے کہ تمام باشندگان کا، تمام علماء کرام کا، اور اپنے رفقائے سفر میں عیسیٰ جلال قاسمی صاحب کو نہیں بھول سکتا
بڑا تعاون رہا ان کا، اور اسی طریقے سے اللہ اقبال محمدی کا اور عزیزم ہلال سلمہ کا اور دیگر تمام احباب کا بہت بہت شکریہ۔ عاملوں کے اس مدرسے کا تاریخی گاؤں کے مدرسے کا آپ تمام حضرات بہت زیادہ، یہ مدرسہ ان مدرسوں میں سے ہے جو دل میں بستے ہیں، اور کون سا اہل حدیث کا چھوٹا سا مکتب ہے جو دل میں نہیں بستا؟ حقیقت یہ کہ امنگیں بہت ہیں لیکن اس کو نبھا نہیں پاتے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ ہمارے اس چمن کو اور دیگر چمنستان سلفیان ہند کو اور عالم کو اللہ جل شانہ دن دنی رات چوگنی ترقیات سے شاد کام فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔